السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ایکسپرٹ وی آر ٹوگیدر۔ یہاں ہم صرف معلومات ہی شیئر نہیں کرتے بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں۔ اگر آپ دین اسلام کو آسان انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور ہر روز کچھ نیا سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے حج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی قوم جو صدیوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی تھی، اسے دنیا کے سب سے بڑے ظالم سے آزادی ملتی ہے، سمندر خود ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، لیکن پھر ایک ایسی غلطی ہوتی ہے جو آنے والے پورے 40 سال ان کی قسمت بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ اتنے بڑے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی صرف ایک انکار اور تھوڑا سا خوف کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ تو اس تجزیے میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج ہم اس اہم تاریخی واقعے کو ڈیپلی ایکسپلور کریں گے جب ایک آزاد قوم اپنے ہی ڈر کی وجہ سے صحرا میں بھٹکنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ پوری ایکسپلینیشن ٹوٹلی آتھینٹک قرآنی حوالہ جات اور تاریخی حقائق پر بیس کرتی ہے جو اس دور کی مکمل تصویر کشی کرتے ہیں۔ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں آج کے ٹاپکس۔ پہلے ہم مقدس زمین کا حکم ڈسکس کریں گے، پھر قوم کی نافرمانی اور ان کا ڈر، اس کے بعد 40 سال کی سرگردانی، پھر نافرمانی کے باوجود ملنے والی نعمتیں، نئی نسل کی تربیت اور آخر میں اس پورے واقعے کے اہم سبق نکالیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، مقدس زمین کا حکم۔ فرعون کی غلامی ختم ہونے کے بعد بنی اسرائیل ایک بالکل نئے اور اہم موڑ پر کھڑے تھے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت دیکھیے۔ انہوں نے ڈائریکٹلی حکم نہیں سنایا بلکہ پہلے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ انہیں یاد دلایا گیا کہ بھئی تم وہی قوم ہو جسے غلامی سے نجات ملی، تم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ یہ کانفیڈنس بلڈنگ اس لیے شدید ضروری تھی تاکہ وہ لوگ مینٹلی اس نئی آزمائش کے لیے تیار ہو سکیں۔ اور پھر وہ واضح حکم آ گیا۔ اللہ کا سیدھا سا ڈائریکٹو تھا کہ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ اور پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ ٹوٹلی آگے بڑھنے اور خدا پر مکمل ٹرسٹ کرنے کا وقت تھا۔ لیکن منزل بالکل سامنے ہونے کے باوجود قوم کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف بیٹھنے لگا تھا۔ اور یہیں سے ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، قوم کی نافرمانی اور ان کا ڈر۔ کہانی یہاں ایک بہت دردناک موڑ لیتی ہے۔ قوم کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اس زمین میں تو بہت زوراور لوگ ہیں، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے خود نکل نہیں جاتے۔ یہاں انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ انہوں نے اللہ کی قدرت کو کمپلیٹلی بھول گئے اور دشمن کی طاقت سے ڈر گئے۔ وہ لٹرلی یہ بھول گئے کہ جس خدا نے ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا تھا، کیا وہ یہاں انہیں فتح نہیں دلا سکتا تھا؟ اب ان دو رویوں کا موازنہ کریں۔ ایک طرف ایک پوری قوم کا خوف اور مایوسی ہے اور دوسری طرف صرف 2 نیک آدمی جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے قوم کو ہمت دلاتے ہوئے سمجھایا، بھائی بس دروازے سے داخل تو ہو جاؤ، اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ان کا میسج بڑا سمپل تھا، دشمن کی ظاہری طاقت مت دیکھو، خدا کی ایبسولوٹ پاور کو دیکھو۔ لیکن ہجوم کا تکبر اور ان کی بددلی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ان کا فائنل جواب سنیے جو انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی معمولی انکار نہیں تھا، یہ تو فل آن تکبر سے بھری نافرمانی تھی۔ جو قوم کل سمندر پھٹنے کا معجزہ دیکھ چکی تھی، آج وہ کمپلیٹلی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اب ہم تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جو اس نافرمانی کا نتیجہ تھا، 40 سال کی سرگردانی۔ اس شدید دل آزاری کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے آہوزاری کی اور نتیجہ کیا نکلا؟ 40 سال۔ آپ خود سوچئے، پورے 40 سال، یہ کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے، ایک پوری نسل بدل جاتی ہے اس عرصے میں۔ فیصلہ یہ سنایا گیا کہ وہ مقدس زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی اور اب وہ اس صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ منزل سامنے تھی پر اب ان کی رسائی سے پوری طرح باہر ہو چکی تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت ڈیپ پوائنٹ ہے، یہ جو سرگردانی یا بھٹکنا تھا، یہ صرف انہیں تھکانے کے لیے کوئی فزیکل سزا نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ فرعون کا وجود تو ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کی دی ہوئی غلامی کی ذہنیت، شکایت کرنے کی عادت اور بزدلی، یہ ابھی بھی ان کے اندر زندہ تھیں۔ یہ 40 سال دراصل ایک روحانی ریسیٹ تھے، ایک قسم کا ڈیٹاکس، تاکہ ایک قوم اپنے اندر کی غلامی سے مکمل آزاد ہو سکے۔ چوتھا حصہ بڑا حیران کن ہے۔
नाफरमानी पर भी नेमतें। अब आमतौर पर इतनी बड़ी नाफरमानी के बाद क्या होता है? तबाही। लेकिन हैरत की बात देखें, इस सहरा के कठिन सफर में भी उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा गया। अल्लाह की मर्सी चेक करें। कड़ी धूप से बचाने के लिए बादलों का साया दिया गया, खाने के लिए आसमान से मन और सलवा जैसी लजीज ग़िज़ा उतारी गई, और पानी के लिए एक पत्थर पर लाठी लगी और पूरे 12 चश्मे फूट निकले ताकि हर कबीला अपना पानी ईजिली ले सके। लेकिन इंसानी फितरत भी वाकई अजीब है। रोज़ाना आसमान से खाना आ रहा है, डेली मिरेकल्स हो रहे हैं, फिर भी कौम ने शिकायत शुरू कर दी। कहने लगे, भाई हम एक ही खाने पर कब तक सब्र करें। उन्होंने वही प्याज, लहसुन और मामूली चीज़ों की डिमांड शुरू कर दी। ये बात बिल्कुल क्लियरली बताती है कि अगर दिल में शुक्र ना होना तो नेमतों के ढेर भी लग जाएं, इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। 5वां हिस्सा, नई नस्ल और तरबियत। तो आखिर इस 40 साल का फ़ायदा क्या हुआ? असल मकसद ये था कि इस लंबे अरसे में बेहिम्मत और ग़ुलामी वाली पुरानी नस्ल गुजर गई और एक नई फ्रेश नस्ल परवान चढ़ी। ये वो नस्ल थी जिसने मिस्र के मजालिम और ग़ुलामी देखी ही नहीं थी। इस दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल उनकी तरबियत करते रहे। क्यों? क्योंकि एक अजीम मंजिल को पाने के लिए एक मजबूत और आज़ाद ज़हनियत चाहिए होती है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। इस पूरे वाक़े से हमें क्या अहम सबक मिलते हैं? तारीख सिर्फ कहानियां नहीं होती, इसमें हमारे लिए ज़बरदस्त प्रैक्टिकल लेसन्स हैं। पहला सबक, दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर हो, असल ट्रस्ट अल्लाह की मदद पर होना चाहिए। दूसरा, खौफ आपको हमेशा अपनी मंजिल से रोक देता है। तीसरा पॉइंट, खुली नाफरमानी के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सख्त होते हैं। चौथा, नेमतें हमेशा शुक्र मांगती हैं, ना शुक्री दिलों को डेड कर देती है। और पांचवां, किसी भी कौम की इस्लाह और माइंडसेट बदलने में लंबा अरसा लगता है, ये बिल्कुल रातों रात का काम नहीं है। तो देखिए, 40 साल का ये सफ़र अब अपने आखिरी मराहिल में था। एक नई नस्ल कम्प्लीटली तैयार हो चुकी थी। लेकिन क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आजमाइशें यहाँ ख़त्म हो गईं? बिल्कुल नहीं। अभी एक और माइंड बेंडिंग वाक़या आने वाला था। एक ऐसी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के साथ जहाँ उन्हें ऐसी चीज़ें देखनी थीं जो बाज़ाहिर बिल्कुल समझ से बाहर हैं। एक कश्ती, एक दीवार और कुछ ऐसे हैरानंगेज राज। आखिर उस सफ़र में क्या हिकमतें छुपी थीं? इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे अगले एक्सप्लेनर का